دلوں کی صفائی، یاد رکھیں ہمارے سارے کے سارے اعمال اللہ کے ہاں جبھی قبول ہوں گے جب دل صاف ہوں گے۔ اگر دلوں میں یہ حسد کا میل کچیل، دلوں میں بغض اور کینہ یہ سب کچھ ہوا تو پھر ہمارے اعمال اور ہماری نمازیں یہ سب کی سب بہت ممکن ہے کہ ضائع اور بیکار کر دی جائے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، حدیث کی صحیح ترین کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص گزرے گا، تم میں سے جو جنتی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے، دیکھا کہ ایک صحابی تشریف لائے ہیں، ان کے ہاتھ میں جتیاں ہیں اور وہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کی داڑھی سے پانی بھی ٹپک رہا ہے، وہ گزر گئے۔ اگلے روز پھر ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ان کو دیکھ لے۔ پھر وہی صحابی اسی طرح گزرے ہیں، تو ایک صحابی کو رضی اللہ عنہ اس کا شوق پیدا ہوا کہ میں ذرا پوچھوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح کیا ماجرا ہے، آخر ایسا یہ عمل کیا کرتے ہیں جس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو جنتی کو دیکھنا چاہے ان کو دیکھ لے، ہے نا؟ تو ان صحابی سے کہا جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ میرے گھر میں کچھ جھگڑا ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، معاملہ کچھ نہیں تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے ان کے ساتھ رہ کر کے آخر ایسا یہ عمل کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنی ساری ان کے تعلق سے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ان کے ساتھ رات گزاری، انہوں نے دیکھا کہ رات معمول کے مطابق گزاری، عشاء پڑھی ہے، نہ قیام اللیل کیا ہے بلکہ صرف فجر کی نماز پڑھی ہے، دن بھی گزارا ساتھ میں تو کوئی خاص عمل نہیں، 2-3 دن اسی طرح یہ عمل چلتا رہا۔ پھر انہوں نے اپنے ان ساتھی سے یوں کہا کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میرا کسی سے کوئی جھگڑا تھا، میں نے نبی علیہ السلام کی زبان ہی سنا کہ تم میں سے جو جنتی کو دیکھنا چاہے ان کو دیکھ لے، تو میں تمہارا ایسا کوئی خاص عمل دیکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے تمہارے تعلق سے یہ فضیلت ارشاد فرمائی۔ وہ سن کر کے یہ کہنے لگے اگر میرے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو یہ اللہ کا کرم، اس کے فضل کا نتیجہ ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، میرا کوئی ایسا خاص عمل ہے، لیکن ہاں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرا دل ہر ایک ایمان والے کے تعلق سے بغض اور کینے سے پاک ہے، میں کسی کے تعلق سے دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھتا۔ شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تعلق سے یہ فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ دلوں کی صفائی، اس لیے ہم اعمال بھی کریں لیکن دلوں کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، اور دلوں کی پاکیزگی کے کئی سارے ذرائع ہیں، کئی اسباب ہیں، اب وہ ان کا موقع نہیں ہے، زندگی نے وفا کی تو سورہ یوسف کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا کہ یہ پہلا سبق تھا، بات چلی تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اس کی وجہ حسد تھی، اس پر یہ باتیں آگے چلی، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع کو یہاں سے آگے کریں گے۔